ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 جولائی 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے لائیو اور انٹریکٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، یعنی ہماری گفتگو کے دوران آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس پوری سیریز میں ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانات اور معجزات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے چند نشانات اور معجزات ہم آپ کی خدمت میں وقت کی رعایت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام شامل ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آخرین کو اولین کے ساتھ ملانے والا موعود نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، وہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا امام اور مہدی کے طور پر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں اپنے دستے قدرت سے بے شمار آسمانی اور ارضی نشانات ظاہر فرمائے ہیں، جن کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نشانات اور معجزات عطا فرمائے ہیں، اس سے یہی غرض ہے تاکہ یقین اور معرفت کے سچے طالب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور راہ راست کے خواہاں لوگ پر یہ بکمال انکشاف ہو جائے کہ اب صرف اسلام میں ہی ساری برکات اور انوار محدود اور محصور ہیں، اور دنیا میں وہی ایک کامل نبی ہے جو کہ ہمارے آقا و مطاع پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا نور آفتاب کی طرح ہر زمانے میں ہمیشہ اپنی شعاعیں ڈالتا رہے گا اور ہمیشہ ڈالتا رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کو دنیا کے کناروں تک پھیلانے کے لیے جو نشانات اور معجزات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں پر عطا فرمائے ہیں، وہاں جس نبی کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام عاشق صادق اور سچا غلام اور روحانی فرزند تھے، اس نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی عرب قوم اور بلاد عربیہ کے طور کے اوپر صداقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض خصوصی نشانات عطا فرمائے ہیں، جن کا براہ راست عرب قوموں کے ساتھ تعلق ہے، جن کے متعلق آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو زندہ خدا کی خبر دی ہے۔ زندہ خدا کے زندہ تجلیات پر زندہ ایمان اور محکم یقین آپ نے عطا فرمایا ہے۔
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ذات کو ہستی باری تعالیٰ کا ایک زندہ گواہ کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی غلامی کے نتیجے میں جو قوت قدسیہ عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے اندر ایک روحانی پاکیزہ انقلاب برپا فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے متبعین خدا نما انسان بن گئے، بلکہ خدا نمائی کا وسیلہ بن گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جو معجزات اور نشانات عطا فرمائے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی خدا نمائی کے راستوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو نشانات اور معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے موضوع سے متعلق سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم وقت کے مطابق آپ کے ٹیلی فون کالز کو بھی اٹینڈ کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے پہلے بتایا، ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفاء الامراض کا ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، جس طرح کہ تمام انبیاء کو عموماً اللہ تعالیٰ اس معجزے سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اس معجزے کو ایک چیلنج کے طور پر بھی پیش فرمایا ہے، اور آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے جو شفاء الامراض کے معاملے میں میرے ساتھ مقابلہ کر سکے، اور اگر مقابلہ کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد بنا دے گا۔ تو اس شفاء الامراض کے نشان کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے مامورین اور مرسلین کو دنیا میں اصلاح خلق کے لیے مبعوث فرماتا ہے، تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے شامل حال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے خاص نشانات کا بھی اظہار فرماتا ہے، تاکہ یہ ثبوت ہو سکے کہ یہ بندہ سچا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا خاص تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ اے مسلمانوں، تم کتنے خوش قسمت ہوگے، تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نزول فرما ہوں گے۔ تو دراصل یہ نزول تمثیلی رنگ میں ہونا تھا، کیونکہ ہم یہ ثابت کر آئے ہیں، اور یہ ایک طبعی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، اس وقت اس بحث کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال مردے واپس نہیں آیا کرتے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آنے والے کو جب کسی گزشتہ نبی کا نام دیا جاتا ہے تو منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوب پر وہ شخص آنے والا ہے۔ تو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے اور بائبل میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاء الامراض کا ایک معجزہ دیا ہوا تھا، اگرچہ اس میں بعض لوگ بہت سا مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں، مردہ زندہ کیا کرتے تھے، کوڑیوں کو، اور جس کو برس کی بیماری ہو اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، مردے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حقیقی مردہ نہیں ہے، اس واسطے کوئی مردہ واپس نہیں آتا ہے، بلکہ ایسا مردہ جو کہ بالکل موت کے قریب پہنچ گیا ہے اور کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، ایسے مریضوں کو شفا دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح سے بعض اور امراض میں بھی آپ نے اس طرح کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے ہجرت کی تو جس غار ثور میں آپ نے پناہ لی تھی وہاں پر بہت سارے سوراخ تھے، اور اندھیرے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی زہریلے کیڑے بھی ہوں گے، سانپ ہو، بچھو ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیٹھ گئے، آپ نے ہاتھ جو ہے وہ ایک سوراخ دیکھا، وہاں رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا، معلوم ہوتا ہے یا تو سانپ تھا یا بچھو تھا، واللہ عالم۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے درد کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب آپ کے آنسو ٹپکے تو پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ حضور یہاں پر کچھ
چیز نے کاٹا ہے، تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے موقع پر ان کا ایک آنکھ کا ڈیلا پورا کا پورا نکل کے نیچے گر گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، جھاڑا اور آنکھ میں اس کو اسی طرح لعاب دہن لگا کے فٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک ان کی آنکھ بالکل ٹھیک رہی ہے۔ تو اسی طرح سے اور بہت سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے شفائے امراض کے بھی ذکر آتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ان کا یہی طریق تھا کہ جب بھی وہ بیمار ہوتے وہ کہتے ہیں اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کی شفا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاء الامراض کا بھی ایک معجزہ دیا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں سخت بیمار ہوا اور قولنج ظہری جسے کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معدے میں بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، پھر آنتوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، خون کے دست آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑی سخت تکلیف ہو گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ بس آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو آپ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی کہ اب ان کا آخری وقت ہے، اب تو یہ اب اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینی تھی، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آپ کو الہاماً یہ بتایا گیا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے دریا سے وہ پانی منگاؤ جس میں اس کی ریت بھی شامل ہو اور اپنے تمام جسم پر ملو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورا جسم میرا آگ کا انگارہ بنا ہوا ہے، تپ رہا تھا، شدید بخار کسی کیفیت تھی۔ چنانچہ دریا کا پانی جس میں ریت ملی ہوئی تھی منگوایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے آپ کے جسم پر، ہاتھوں پر، پیٹھ پر اور پیٹ پر یہ تمام جب پانی پھیرا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ جسم کے اندر سے ایک آگ نکل رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ کہاں تو یہ کہ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی گئی تھی کہ آپ کا اب آخری وقت آ گیا ہے، اور کہاں یہ کہ آپ بالکل صحت یاب ہو گئے، اور صبح کے وقت آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاء مثلی، کہ اے لوگو اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس قسم کی شفا کا کوئی واقعہ تو پیش کرو جو اس کے بالمقابل پیش کیا جا سکتا ہو۔ تو یہ آپ کی اپنی صحت کے بارے میں۔ اسی طرح ایک ہندو کھتری لالا ملاور مل جو آپ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، بہت سارے نشانوں کے وہ گواہ بھی تھے، تو ان کو تپے دق ہو گیا، ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی جسے کہتے ہیں۔ اس زمانے میں تپے دق کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کو ہو جاتی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ قبر میں چلا گیا۔ تو اگرچہ کچھ تھوڑا بہت علاج ہوتا تھا لیکن وہ کامل شفا یابی نہیں ہوتی، جیسا کہ آج کل میڈیکل سائنس نے بہت سارے ٹیکے ایجاد کر لیے، دوائیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس دور میں تپے دق کا کوئی علاج نہیں تھا، انتہائی آخری اسٹیج معلوم ہو رہا تھا۔ وہ روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور یہ حال ہے کہ تپے دق ہے اور لگتا ہے کہ آخری وقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامہ، کہ مطلب یہ کہ اے تپے دق کی آگ، ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو اس کے بعد اس کو ایسی شفا ہوئی کہ ایک لمبا عرصہ وہ زندہ رہا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانوں کا وہ گواہ بنا۔ اسی طرح سے واقعات تو بہت سارے ہیں، وقت کی رعایت سے میں 2-4 پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو آپ کے بڑے اچھے معتقد بھی تھے اور بعد میں آپ کے داماد بھی بنے، تو ان کا بیٹا نواب عبد الرحیم خان انتہائی بیمار ہو گیا، سخت بخار تھا، یہاں تک کہ اب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اب یہ ٹل نہیں سکتی، مطلب یہ کہ اب آخری وقت ہے۔
تو حضور نے یہ خیال کر کے کہ تقدیر مبرم ہے، دعا کا وقت نہیں ہے تو شفاعت کا تو وقت ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اگر تقدیر مبرم ہے تو میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت الہام ہوا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے سوا شفاعت کا حق بھلا کون رکھتا ہے، اللہ حکم دے گا تو شفاعت کرو گے۔ حضور کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ کیسی مہربانی ہوتی ہے، کیسا لطف و کرم ہوتا ہے۔ مان بعد پھر الہام ہوتا ہے انک انت المجاز، اے مسیح موعود اب ہم تجھے اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دعا کی، اور وہ بچہ جو بالکل قبر میں جانے والا تھا وہ پھر اپنے مرض سے شفا پا گیا، صحت یاب ہو گیا، اور ایک لمبا عرصہ وہ جیا ہے۔ مسیح السلام کی وفات کے بعد سے بھی ایک لمبا عرصہ وہ آندھرا پردیش میں بھی بطور جج کے کام کرتے رہے، ہم نے بھی ان کو دیکھا ہوا، قادیان آتے جاتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ ایک بڑا نشان تھا۔ اسی طرح ایک اور معجزہ دعائیہ ہی ہے، وہ یہ کہ سیٹھ عبد الرحمن صاحب جو مدراس کے رہنے والے تھے، بڑے ہی مخلص صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے مخلص تھے کہ اس زمانے میں آج کل جیسا کہ صدر انجمن کے بجٹ ہوا کرتے ہیں، جب بجٹ تو نہیں ہوتے تھے، عام طور پر چندوں سے یا کسی نے تحفہ بھیج دیا، اسی پہ جو ہے یہ لنگر خانہ وغیرہ چلتا۔ تو حضور نے فرمایا لنگر خانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ مدد بھی کی ہے، اور اپنی حد سے زیادہ جو ہے یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کو ذیابیطس بھی تھی اور کاربنکل نکل آیا، جس کو سرطان کہتے ہیں۔ تو یہ سر میں جب پھوڑا نکل آتا ہے، اور جس کو ذیابیطس یا شوگر کی بیماری ہو تو وہ پھر آخری علامت سمجھی جاتی ہے، اس سے عام طور پر شفا یابی نہیں ہوتی۔ جب حضور کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا گیا کہ حضور یہ حال ہے، یہ کاربنکل نکل آیا ہے اور امید بہت کم ہے، تو حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا۔ تو ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ زندگی کے آثار، تو اس رنگ میں کہ اب یہ دیکھیے کہ کاربنکل کا نکلنا، ذیابیطس کا ہونا اور پیرانہ سالی، یہ باتیں ایسی ہیں جو بالکل قبر میں لے جانے والی باتیں ہیں۔ تو حضور کی دعا سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ وہ کاربنکل بھی ٹھیک ہو گیا، اور آپ اس کے بعد کافی عرصہ زندہ بھی رہے اور شفا آپ کو ہوئی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک مردہ کو زندہ کرنے کے مترادف بات ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ مفتی فضل الرحمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کو جب بچہ ہوا، عبدالحفیظ نام اس کا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک قولنج کے آثار نظر آ گئے، اور عام طور پر کہتے ہیں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی کہ زچہ کو اگر کبھی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ عام طور پر بچتی نہیں تھی۔ بہت سارے واقعات ایسے ہو گئے۔ جب یہ آثار ظاہر ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، غالباً مغرب کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم جا کے 10 رتی ہینگ اس کو اپنی بیوی کو کھلا دو۔ وہ 10 رتی ہینگ انہوں نے کھلائی، تو اس کے بعد پھر کوئی آثار صحت کے نظر نہیں آئے۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا 10 رتی کونین ان کو کھلا دو۔ کونین بھی کھلا دی، تو پھر بھی شفا، ان کو شفا کے آثار نہیں نظر آئے، اور مرض بڑھتا گیا ان کا۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا دیکھو اگر رات کا بھی وقت ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں سو گیا ہوں، مجھے مردانہ سیڑھیوں کی طرف سے آ کے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ پھر وہ گئے کہ حضور اب تو کونین بھی ہلا دی، کوئی ایسا اثر نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ مشک ہے، اگر 10 رتی مشک ہو تو وہ کھلا دو ان کو۔ حضور انہوں نے عرض کی کہ حضور اس وقت مشک میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ تو حضور اندر گئے، ایک مٹھی بھر مشک لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ کر لیں، 10 رتی تم کھلا دو، باقی رہے گی تو بعد میں بھی کام آ جائے گی۔ چنانچہ وہ 10 رتی مشک بھی کھلا دی، تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی زندگی کے آثار نہیں نظر آئے۔ حضور نے فرمایا کیسٹر آئل کھلا دو، جو ارنڈی کا تیل ہوتا ہے۔ تو وہ جب پلایا ہے، کہتے ہیں کہ ان کی حالت اور بگڑ گئی، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اب بالکل انہوں نے کہا آخری وقت ہے۔ حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا تو حضور نے فرمایا جو ہم کر سکتے تھے ظاہری اسباب وہ تو اب ہو چکے ہیں ختم، اب ایک ہی علاج رہ گیا، وہ ہے دعا، میں دعا کرتا ہوں تم جاؤ۔ چنانچہ ان کو بھی اطمینان ہو گیا، وہ کہتے ہیں گھر جا کے میں نے علیحدہ چارپائی کمرے میں ڈالی اور اطمینان سے سو گیا۔ صبح اٹھا
تو برتنوں کے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، دیکھا کہ بیوی اٹھی ہوئی ہے، بالکل تندرست ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ آخر میں ایک اور واقعہ بیان کروں گا جس کا کہ آج بھی میڈیکل سائنس میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ عبد الکریم صاحب جو دکن کے علاقے کے طالب علم تھے، مدرسہ احمدیہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک دفعہ دیوانے کتے نے ان کو کاٹ لیا، اور بھی بعض لڑکے تھے ان کو بھی کاٹا۔ اس زمانے میں کسولی جو ہماچل پردیش میں ہے، علاج کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا، تو ان لڑکوں کو بھیجا گیا، تمام ٹھیک ہو کے آ گئے، لیکن عبد الکریم میں یکدم پھر دیوانگی کے آثار بعد میں پیدا ہو گئے۔ پانی سے ڈرنے لگا، روشنی سے ڈرنے لگا، اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کسولی تار کر کے پوچھو کہ اس کا کیا علاج ہے۔ وہاں سے جواب آ گیا کہ سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا یہ اضطراب پیدا ہوا کہ ایک بچہ بڑے دور سے آیا ہوا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اگر یہ یہاں اس بیماری سے فوت ہو جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب پر کیا گزرے گی، والدین پر کیا گزرے گی۔ اس درد سے پھر میں نے دعا کرنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ جس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے تھے، بلکہ آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ دیوانے کتے نے کسی کو کاٹا ہو، دوبارہ اس کا اٹیک ہو گیا ہو ٹیکے وغیرہ لگانے کے بعد، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شفاء کامل عطا کی، ایک لمبی زندگی وہ دیے، اور ان کے بیٹے اور پوتے یہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں۔ چنانچہ یہاں قادیان میں بھی ہمارے بشارت احمد صاحب حیدر جو اصلاح و ارشاد میں کام کرتے ہیں، وہ ان کے پوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفائے امراض کا معجزہ دیا۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا، حضور نے چیلنج دیا دنیا کو کہ اگر کسی کو اس پہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں شفائے امراض کا معجزہ دیا ہے، تو آئے 20 مریض ایسے جو کہ لا علاج ہیں وہ لے لے، 20 مریض میں لے لیتا ہوں، اور پھر میں دعا کرتا ہوں، تو دیکھیں کہ جو مریض میرے حصے میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بنسبت دوسروں کے زیادہ شفا عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نشان ہوگا، لیکن کوئی اس کے بالمقابل نہیں آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت اس رنگ میں بھی فرمائی کہ شفاء الامراض کے طور پر آپ نے دنیا کو چیلنج دیا، اور اس کا مقابلہ آپ سے کوئی کر نہیں سکا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں جس کے جو ثبوت ہیں اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا تھا، اور بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ، میں ان کا نام پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں، مکرم طارق احمد صاحب ہیں، مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، شیراز احمد صاحب ہیں، اور عائزہ صادق صاحبہ ہیں۔ ان سب سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس وقت بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفیع رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے اپنے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اور دعا کی درخواست کے ساتھ ماہ صیام کی مبارکباد تمام دنیا کے احمدی بہن بھائیوں کے لیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ غیر دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے، ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے آپ کے یہ سوال کرنے سے، ہم بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری سیمٹیوں کو۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹھوس بات بتائیں جس سے آخری زمانے میں آنے والے اس امام مہدی کے بارے میں قرآن سے ثابت ہو سکے کہ دنیا کی اصلاح کے لیے کسی نے آنا تھا، اور پھر ان پر ایمان لانا کیا ایسے ضروری ہے جیسے پہلے نبیوں پر لوگ ایمان لاتے رہے؟ ایک سوال یہ، اور ایک بات سوال تو نہیں، ایک شعر ہے، اس کا میں تھوڑا مطلب چاہتا ہوں۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اس سے متعلق ذرا کچھ عنایت فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، سب سے پہلے انہوں نے جو سوال کیا کہ قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے یا کون سی بات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مسیح السلام پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ جمعہ ہمارے اس پروگرام میں بار بار پیش کی گئی، اور اس میں ابھی بھی آپ نے شروع میں ذکر کیا وآخرین لما یلحقوا بہم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین ہیں جن کو اولین سے ملایا جائے گا۔
اب سوال یہ ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے ایک مظہر کا ذکر ہے، اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، یہ وہ ایک شخص نے آنا تھا جو فارسی الاصل ہوگا، جو آخرین کو اولین سے ملا دے گا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی بیعت کرنا، آپ کے دین اسلام میں شامل ہونا ضروری تھا، اسی طرح آپ کے بعد یہ آخرین میں آنے والے امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کی جماعت میں شامل ہونا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور آپ نے واضح طور پر فرمایا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم اسے دیکھو اس کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور اس کی بیعت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اور کیا دلیل ہے؟ سارے علماء امت اور سارے بزرگان یہ کہتے چلے آئے کہ امام مہدی اور مسیح موعود 14ویں صدی کے ابتدا میں آئے گا۔ آج 14ویں صدی پوری کی پوری گزر گئی، 15ویں صدی کا 35واں سال اور یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس امام مہدی کے بارے میں سارے بزرگان امت یہ کہتے چلے آئے، اور لفظ مسیح کے اندر بھی یہ پیش گوئی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی سلسلہ میں 13 صدیاں گزرنے کے بعد 14ویں صدی کے شروع پہ ان کا مسیح آیا تھا، اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب 13 صدیاں گزر جائیں گی، 14ویں صدی کے شروع پر اس امت کا مسیح محمد ہی آئے گا۔ سوال یہ ہے سارے ہی بزرگان امت یہ بات کہتے چلے آئے، جب آج 14ویں صدی گزر گئی اور 15ویں کے 35 سال ہو گئے، تو پھر یہ بات کیوں آپ چھپاتے ہیں؟ کہاں ہے وہ 14ویں صدی میں آنے والا؟ اگر یہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام نہیں، تو ہمارا یہ واضح اور صریح سوال ہے سارے ہی مسلمانوں سے کہ وہ امام مہدی مسیح موعود دکھا دیں جس کو 14ویں صدی کے شروع میں آنا تھا، یا پھر یہ کہیں کہ الیاذ باللہ ناعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور بزرگان امت نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سارے کا سارا غلط نکلا۔ ایک بات۔ دوسرا، یہ عیسیٰ پکاریں گے مجھے، یہ جو شعر کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارے جتنے مخالفین تھے، معاندین تھے، یہ دجال کے نام سے یاد کرتے تھے مسیح علیہ السلام کو الیاذ باللہ۔ حضور فرماتے ہیں یہ دن اب کم ہی رہ گئے ہیں، یہ خود ایک دن آئے گا تسلیم کریں گے کہ وہی مسیح جو آنے والا تھا وہ میں ہوں، اور میرے آنے سے وہ تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں جس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں، بزرگان امت میں، اور پھر انجیل میں جس کا ذکر تھا۔ تو یہ ہے وہ بات ساری۔ اللہ تعالیٰ سمجھا۔ رفیع رضا صاحب، اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف اصول بیان فرمائے۔ بات ہے، فرمائے۔ اگر پرکھنے کی بات ہے تو وہ باتیں 3 میں بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی نبی، کسی بھی مرسل کے آنے کے لیے 3 معیار ہیں۔ حضرت مسیح صاحب نے لیکچر سیالکوٹ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے انبیاء نے اس کے آنے کی پیشگوئی کی ہو، دوسرا وقت اس کا تقاضا کر رہا ہو کہ اس کو اس وقت آنا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ جو وہ آیا ہے اس کے پاس ایسے معجزات اور نشان ہوں جو اس بات پر دلالت کر رہے ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا بے شمار پیشگوئیاں تھیں، وقت تقاضا کر رہا تھا، اور مسیح صاحب فرماتے ہیں وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ اس کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب آ گئے، یہ تو اللہ کا فضل تھا، ورنہ کسی کو بھی آنا تھا۔ اگر وہ نہیں آیا تو تم بتا دو وہ کون ہے، میں ہی وہ پانی ہوں جو آسمان سے آیا وقت پر، وقت اس کا تقاضا کر رہا تھا۔ اور تیسرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں، حضرت مسیح علیہ السلام کے نشانات، نشان، آیا، علامت، یہ منزل تک پہنچنے کا ایک رستہ ہوتا ہے۔ ہم جو ابھی نشانات کا ذکر کر رہے ہیں، آیات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مسیح علیہ السلام کی صداقت تک پہنچنے کے سارے روشن وہ دلیل ہیں، جیسے سڑک پر سنگ میل لگا ہوتا ہے، یہ وہاں تک پہنچاتے ہیں ہم کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے سارے ہی نشانات، ساری ہی پیشگوئیاں لے دیں آپ، یہ اس منزل تک پہنچا دیں گے آپ کو کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے حکم سے آیا، ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے جو پہلے تھیں اور آئندہ بھی یہ پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔
رفیع رضا صاحب، آپ کے سوال کا تفصیلی جواب مل گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مکرم طارق احمد صاحب سے، جو کہ کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طارق صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب. تمام ناظرین کو رمضان کی خیر بہت بہت مبارک ہو. شکریہ میرا جناب. سوال چھوٹے 2 سوال تھے. کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز تراویح باجماعت ہوا کرتی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتا ہو، وہ کیا نماز تراویح اگر نہ پڑھے تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ. شکریہ جناب. میں مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تراویح ہوتی تھی. خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں بھی تراویح ہوتی تھی. یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں تراویح مسجد اقصیٰ میں بھی ہوتی تھی، اور حضور نے اس کی باقاعدہ اس کے لیے حفاظ مقرر کیے ہوئے تھے. اور جماعت احمدیہ میں تراویح کا ایک سلسلہ حضرت مسیح انسان کے زمانے سے لے کے اب تک چلتا چلا آ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھ سکا کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے. جماعت احمدیہ باقاعدگی سے اس سنت پر چل رہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جاری ہوئی. ہاں یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ تراویح سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شکل میں نہیں تھی جس طرح آج کل مسلمان پڑھتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، اور یہ ایک اچھی سنت تھی، اور اسی کے طریقے سے یہ چلا آ رہا ہے. اور جماعت احمدیہ بڑی باقاعدگی سے یہ تراویح پڑھتی ہے. اب رہا ان کا سوال کہ جو تراویح نہیں پڑھتا، بات یہ ہے یہ نوافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے. تہجد پڑھنا زیادہ اہم ہے. تراویح ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا بدیل ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ الگ ایک رمضان کے نوافل کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. اصل چیز ہے تہجد، وہ پڑھنا چاہیے. نفل ہیں، یہ تراویح نفل ہے، یہ کوئی فرائض میں داخل نہیں ہے. پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اور روزے سے ایک اس کا تعلق بھی ہے، اس لیے پڑھنا بہت زیادہ ہے. جزاک اللہ. شکریہ. تھوڑا سا جی میں بھی عرض کر دوں کہ دراصل جیسا کہ کوثر صاحب نے ذکر کیا، تراویح کی نماز تو ایک نفل کی نماز ہے. ایسے لوگ جو آخری رات میں اٹھ کر نماز تہجد باقاعدہ نہیں ادا کر سکتے، ان کی سہولت کے لیے حضرت عمر کے زمانے سے یہ رائج ہو گیا کہ باقاعدہ طور پر تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی جاتی ہے، تاکہ کمزور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ نوافل کی وجہ. لیکن اگر کوئی تراویح نہ پڑھے اور تہجد باقاعدہ وہ پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ تراویح پڑھے. تو تراویح کو چھوڑ کے تہجد ادا کرنا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر کھوکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اہل ڈسکا کی طرف سے ایم ٹی اے قادیان کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں. تو ایک پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. تو یہ الہام عملی طور پر پورا ہوا یا روحانی طور پر پورا ہوا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت بابا گرو نانک صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا پیشگوئی فرمائی تھی، اور کیا وہ مسلمان تھے؟ ہاں جی. جزاکم اللہ. شکریہ جناب. بابا نانک صاحب کے تعلق سے تھا ان کا سوال. جی بہرحال ہم پہلے اسے کی طرف ہی زیادہ اس دفعہ توجہ کریں گے اور اس کا ہی جواب دیں گے. میں مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کا سوال حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام کے تعلق سے تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. ظاہری طور پہ بھی یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں پورا ہوا. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں پورا ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے زمانے میں پورا ہوا. افریقہ کے بہت سے بادشاہ آئے اور حضور نے تبرک کے طور پہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا، مرحمت فرمایا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یہاں تک ہی ہے. آئندہ بہت سے بادشاہ آئیں گے اور ان کے ذریعے سے یہ الہام بار بار پورا ہوتا چلا جائے گا. یہ ہوا ایک. باقی جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر ان کی برکات ہیں جو چلتی چلی جائیں گی. حضرت مسیح انسان کی تصانیف ہیں، حضرت مسیح انسان کے الہامات ہیں، نشانات ہیں، وہ بھی سارے ہیں جو ان لوگوں کو، اور دعائیں ہیں، سب سے بڑھ کر دعائیں ہیں جو ان لوگوں کو برکت دیتی چلی جائیں گی. بادشاہتوں کو بھی، بادشاہوں کو بھی، ملوک کو بھی، اور دنیا کے دوسرے کو. میں ایک اور بات کہہ دوں
حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سید رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں FM سنگھاٹے صاحب جو افریقہ میں گورنر کے طور پر تھے، ایک بادشاہ کا حیثیت بھی رکھتے تھے، سب سے پہلے ان کو یہ تحفہ دیا گیا تھا بادشاہ کا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑے کا تحفہ ان کو پیش کیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ کوثر صاحب نے ذکر کیا، اس کے بعد اور متعدد بادشاہوں کو جو افریقہ سے آئے ہیں ان کو دیا گیا ہے، ظاہری طور پر بھی پورا ہوا اور باطنی طور پر بھی پورا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ مکرم شیراز احمد صاحب ہیں جو کہ پونا انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیراز صاحب۔ ہمارے پیارے آقا مولا کے خدمت میں میرا پیار بھرا سلام عرض ہے، اور تمام احمدی مسلمانوں کے لیے میرا محبت بھرا سلام عرض ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کشتی میں کیا فرق ہے، اس کا خلاصہ چاہیے تھا۔ شکریہ جناب۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیا تھا کہ اب زبردست سیلاب آنے والا ہے جس سے یہ سارے مخالفین ہلاک ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ جب کشتی تیار کر رہے تھے لوگ تمسخر کرتے تھے، لو جی اب یہ عام جنگلوں میں بھی جو ہے جہاز چلائیں گے، جبکہ پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی دریا نہیں، اور یہ جہاز بنا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پر جہاز بنایا گیا تھا، اور ایک معجزہ تھا اس زمانے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی وہ دراصل روحانی کشتی ہے، اور وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ مسیح موعود علیہ السلام نے بنائی۔ اور دیکھیے کہ اس زمانے میں پانی کا سیلاب تھا، اس زمانے میں طاعون کا عذاب آنے والا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا وہ آپ کی جماعت تھی کہ جو آپ کی جماعت میں صدق کے دل سے داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ طاعون سے ان کو بچائے گا۔ اور آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار، جو بھی تیرے گھر کی چار دیواری میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضور نے اس کی بھی تشریح فرما دی کہ دار سے مراد صرف میرے خاک و خشت کا یہ مکان ہی نہیں ہے، بلکہ میری وہ جماعت جو کہ میرے تمام احکام پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرنے والی ہے، اور مجھے مسیح موعود اور امام مہدی ماننے والی ہے، وہ بھی میرے اس گھر کے اندر داخل سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا عظیم نشان اس زمانے میں دکھایا گیا، خاص طور پر 1902 میں۔ اس سے بہت پہلے مسیح علیہ السلام نے طاعون کی پیشگوئی کر دی تھی، اور اس میں آپ نے رویا میں دیکھا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بدنما قسم کے پودے لگا رہے ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، سیاہ ہیں اور بہت ہی خوفناک قسم کے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ طاعون کے پودے ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے، جبکہ یہ طاعون کا نام و نشان پنجاب میں نہیں تھا، صرف بامبے میں چند ایک ایسے واقعات ہوئے تھے، اور یہاں پر طاعون کی پیشگوئی آپ نے پہلے کر دی تھی، اور 1902 میں تو اس کا شدید زور تھا، اور اس کے نتیجے میں لوگ ایسے مر رہے تھے جیسے کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، گھر میں اگر 7 آدمی ہیں تو 5 مر گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب میں لوگ روزانہ مر رہے تھے۔ تو دراصل یہ روحانی کشتی تھی، اس وقت تو ظاہری کشتی بنائی گئی تھی، لیکن اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کو یہ روحانی کشتی بنائی، اور آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ انگریزی اس وقت ٹیکہ لگا رہی ہے، ہم اپنی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ خیر خواہی کے لیے لگا رہے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ نشان ہے کہ کوئی احمدی طاعون کا ٹیکہ نہ لگوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کے لیے یہ نشان مقرر کیا، اور اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ طاعون کے جو کیڑے تھے یا طاعون کے جو جراثیم تھے وہ احمدیوں کو پہچانتے تھے کہ بھئی یہ احمدی ہے، اس کو نہیں کاٹنا ہے، اور جو غیر احمدی ہیں یا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کا انکار کیا ان کو ہی کاٹتے تھے، اور باقی احمدیوں کو کے قریب نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارد گرد جو بعض ہندوؤں کے بھی مکان ہیں، بعض دوسرے مسلمانوں کے بھی تھے، وہ دن رات لوگ وہاں مر رہے تھے، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں ایک چوہا تک بھی نہیں مرا ہے۔ تو یہ عظیم نشان اللہ تعالیٰ نے جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان کا اور سیلاب کا دکھایا تھا، یہاں روحانی طور پر طاعون کا جو عذاب تھا اس سے بچانے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کشتی دراصل تیار کی۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ مکرمہ عائزہ صادق صاحبہ ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امام مہدی نہیں مانتے وہ کون ہے؟ اور کافر اور دائرہ اسلام سے خارج میں کیا فرق ہے؟ شکریہ مولانا کریم علی صاحب. کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے حضرت مسیح موعود السلام کو جو نہیں مانتا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. دراصل تو امام مہدی کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں ہی سے ہے، اور مسیح موعود کا جو تعلق ہے وہ عام مسیحیوں اور دوسری اقوام کے لیے بھی ہے، اور آپ کا دعویٰ کرسچن ہونے کا بھی ہے. تو اس لحاظ سے جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امام مہدی نہیں مانتے، مسلمان بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. جو نہیں مانتا وہ بہرحال ہے. باقی رہا یہ کہ کافر تو جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کافر کے کئی معنی ہیں. اس کے کافر اس کو بھی کہتے ہیں جو ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ناشکری کرتا ہے اس کو بھی ہم کافر نعمت جسے ہم کہتے ہیں. کافر وہ ہے جو انکار کرنے والا ہے. دراصل لفظی معنی تو انکار کرنے والے کے ہیں. یا ایک دفعہ باہر بھی ہم سے سوال ہوا تھا کہ یہ جی آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ امرتسر میں ایک مجلس تھی، اس میں کسی غیر مسلم دوست نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. میں نے کہا بھئی اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں اس کو ہم کافر کہتے ہیں. تو اس دور میں اگر کسی کو کہا جائے یہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی برا نہیں مناتا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو نہیں مانتا تو اسلامی اصطلاح میں اس کو کافر یعنی نہ ماننے والا یا اپوزیشن جسے ہم کہیں گے جو اپوزٹ ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. باقی رہا دائرہ اسلام سے خارج، یہ مولویوں کے فتاوے ہیں. دائرہ اسلام سے خارج تو ہم کسی کو جو شخص اپنے آپ کو کہتا کہ میں مسلمان ہوں اس کو ہم تو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے. اور یہی ظلم کیا ہے پاکستان کی حکومت نے کہ ہم کو باوجود اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں ہم کو کافر کا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا یا نان مسلم قرار دیا یا غیر مسلم قرار دیا. یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہے. تو یہ الگ بات ہے. تو بہرحال دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے. یہ مولویوں کے اپنے فتوے ہیں، وہ جانیں اور ان کے فتوے جانیں. ایک سوال ان کی بیچ والا رہ گیا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کو جو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اس کے بارے میں یہ خود سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. یہاں یہ سوال نہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کو ماننے والا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان کو یہ حکم تھا اذا رأیتموہ فبایعوہ. جب یہ اس حکم کو نہیں مان رہے تو یہ نافرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ خود سوچ لیں ان کا انجام کیا ہے. ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف بھی جاتے ہیں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اوائل میں ایک عظیم الشان مجاہدہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے افضال سے آپ علیہ السلام کو نوازا ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے 8 ماہ کا متواتر روزہ رکھا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار افضال سے اور فضلوں سے برکتوں سے نوازا ہے. جو اس معجزہ اور آپ علیہ السلام کے اس مجاہدے کے تعلق سے کچھ تفصیل بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. جی ہاں، اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے اور نبوت ملنے سے پہلے آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ غار حرا میں جا کے بہت عبادت کیا کرتے تھے، اور بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک اندھیری غار میں، پہلے ہی اس زمانے میں نہ لائٹ تھی نہ کچھ تھا، لیکن مکہ کو چھوڑ کر غار میں جا کے کئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا، اور پھر وہاں ہی نزول قرآن شروع ہوا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اگر ہم حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ بھی دنیا سے ایک قسم کے منقطع تھے. شروع سے ہی آپ کی عبادت اور ذکر الہی کی طرف آپ کی طبیعت بہت زیادہ مائل تھی، اور نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، ذکر الہی کرنا
اور دنیا سے جس حد تک ہو سکے آپ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1875 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور رویا میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خاندان نبوت کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ انوار سماویہ کے حصول کے لیے یا اخذ کرنے کے لیے وہ کچھ روزے رکھتے ہیں، یہ مجاہدات کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم سمجھا اور یہ طے کیا کہ میں روزے رکھوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی طے کیا کہ میں خفیہ طور پہ روزے رکھوں گا اور کسی دنیا والوں کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے روزے رکھنا شروع کیے اور عام طور پہ آپ اس کمرے میں رہتے تھے جس کو آج کل ہم دارالمسیح کے احاطے میں بیت الریاضت کہتے ہیں، وہاں آپ مقیم تھے۔ 8 یا 9 ماہ کے آپ نے مسلسل وہاں پر روزے رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 3 ہفتے روزے رکھ لیے تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ جب میں صبح سحری کرتا ہوں تو میرے جسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، میں اس سے کوئی تکلیف وغیرہ محسوس نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی غذا کو کم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ 1 تولہ یا چند تولے یا چند چنے کے دانے وہ کھا کر میں 24 گھنٹے وہ روزہ رکھتا تھا، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا بچہ بھی اتنی کم غذا میں وہ گزارا نہیں کر سکتا جتنا کہ میں نے اس زمانے میں وہ کھانا کھا کے اور 24 گھنٹے کے روزے رکھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انوار آپ پر نازل ہوئے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس روزے کی حالت میں تھا، بہت سے بزرگان جو پہلے سابق میں گزر گئے ان سے میری زیارت ہوئی کشفاً۔ اسی طرح سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، اسی طرح حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم سے میری ملاقات ہوئی، اور آپ اس کا ایک شعر میں بھی ذکر کرتے ہیں، واللہ انی قد رأیت جمالہ بے عیون جسمی قائداً بے مکانی، کہ خدا کی قسم میں نے ان کا جمال اپنی ان جسمانی آنکھوں سے اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ خواب کی شکل نہیں تھی، یہ ایک بیداری کا اعلیٰ رنگ کا کشف تھا۔ جو کشف ہوتا ہے یہ اعلیٰ رنگ کا کشف تھا جس میں مجھے ان بزرگان سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ اس مجاہدات کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا میرے دل کی طرف سے ایک نور جاتا ہے اور ایک آسمان کی طرف سے نور آتا ہے، ایک ستون ہے جو کہ روشنی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر سبز اور لال رنگ کے اور سفید رنگ کی روشنیاں ہیں جو آتی اور جاتی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سے عجائبات اور مکاشفات ہیں جو اس مجاہدے کے نتیجے میں میرے پر کھلے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک برداشت کرنے کا کتنا مادہ دیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں۔ حضور نے یہ 8 یا 9 ماہ کے روزے رکھے اور اپنی مشہور کتاب کتاب البریہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے تفصیل سے، اور بعض جگہ بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ روزے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا، حکم تھا، اس کے مطابق حضور نے روزے رکھے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا مجاہدہ شروع کر دے، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم تھا اس لیے میں نے شروع کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس عبادت کو بالکل مخفی رکھا حضور نے۔ اور تیسرا اس کے اندر جو اہم نقطہ تھا وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنا کھانا منگواتا تھا۔ آج بھی بیت الریاضت کی وہ کھڑکی جو مغرب کی طرف سے کھلتی ہے وہاں آپ ٹوکری نیچے لٹکا دیتے تھے، وہ کھانا اس میں رکھ دیا جاتا تھا، آپ اوپر کھینچ لیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ یتامہ کو وقت پر آنے کی تاکید کی ہوئی تھی، اور مشرق کی طرف جو کھڑکی ہے اس کمرے کی بیت الریاضت کی، وہاں سے آپ کھانا نیچے لٹکا دیتے اور ان یتامہ کو دے دیتے تھے۔ آج کل ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سے گزر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک سب سے بڑی جو عبرت اور درس اور سبق ہے ہمارے لیے کہ روزے رکھنے کا مطلب صرف کھانا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ ایک یتامہ کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا،
ज़रूरत मंदों का एहसास पैदा करके, अपनी ज़रूरियात को, अपनी भूख को बर्दाश्त करके, अपने खाने को कम से कम करके उन लोगों की इंसानियत की और मखलूक खुदा की ज़रूरियात को पूरा करना, अल्लाह की मखलूक की ज़रूरत को पूरा करना, ये अल्लाह ताला के अनवार समाविया को और अल्लाह ताला के अनवार को जज़ब करने का एक मूजिब बनता है। ये 3 सबक थे, एक अल्लाह के हुक्म के साथ, दूसरा बेशुमार दुआएं करने का आपको मौका, और तीसरा ये कि इंसानियत की खिदमत। और फिर इसी बैतुर रियाज़त में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1880 में बराहीन अहमदिया का पहला हिस्सा लिखना भी आपने शुरू किया, और एक वो अजीम शान किताब थी। तो ये वो अजीम मुजाहिदा था जो हज़रत मसीह साहब ने 1875 में शुरू किया, और आप फरमाते हैं 8 या 9 माह के रोज़े मैंने मुसलसल इस तरीके से रखे। अल्लाह शुक्रिया। चंद एक टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं, उनको भी मौका देते हैं। मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब हैं यूके से, इसी तरह मुकर्रम नासिर राजपूत साहब हैं जर्मनी से। इन दोनों से इंशाल्लाह हम वक्त की रियायत के मुताबिक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब से, जो कि यूके से इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मोहम्मद आसिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद आसिफ चुगताई यूके से बोल रहा हूँ। मैं कादियान के तमाम अफराद को मेरी तरफ से दिली रमज़ान मुबारक और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर हज़ारों हज़ारों दुरूद। मेरा सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बेशुमार मौजज़ात और इसी तरह आपके मानने वाले सहाबा के भी बेशुमार लाखों की तादाद में मौजज़ात हैं। और आज की दुनिया में जब हज़रत हमारे प्यारे इमाम मुख्तलिफ खुतबात में जो फरमाते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो लोगों को जो सच्ची ख्वाबें आती हैं उस बिना पर वो अहमदियत में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन एक इरादी लीडर ने कहा कि एक जलसे में कि अगर अल्लाह ताला भी आकर ये कहे कि मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं तो हम उनको फिर भी नहीं हम मानेंगे। तो ये क्या ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं है? और दूसरा ये कि मिनातुल मसीह के बारे में ये बताएं कि मसीह मौत का आना तो ठीक है, ये मिनातुल मसीह के बारे में थोड़ी सी वजाहत की, उसकी जो बुनियाद वो किस बेस पर मतलब कायम हुई? जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया जनाब। मैं मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा। आसिफ साहब, बात यह है कि बावजूद इसके कि बेशुमार निशानात और मौजज़ात दुनिया ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से देखे, तो आप देखिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था उस ज़माने में भी तो कुरान मजीद जैसा मौजज़ा नाजिल हुआ, फिर आसलम के बेशुमार मौजज़ात हैं। तो उन सब को देखने के बावजूद लोग क्या कहा करते थे कि साहिरुन और मजनून, या तो ये जादूगर है या फिर सिरफिरा है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो निशानात देखकर भी बहुत सारे लोग जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता या जो सरकश किस्म के लोग होते हैं वो नहीं मानते। जहाँ तक आपने हवाला दिया कि एक अहरारी लीडर ने ज़िक्र किया, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो ग़ालिबन बहरहाल नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि खुदा भी आके अगर कहे कि मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं तो नहीं मानूंगा। ये सबसे ज़्यादा सरकशी वाली बात है। और इसी वास्ते जब 1934 में अहरार का ज़ोर हुआ तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये बताया था, और आपने बरमला तौर पर इसका इजहार फरमाया कि मैं अहरार के पाँव ज़मीन से उखड़ते हुए देख रहा हूँ। तो ज़मीन गोया कि उनके लिए अब जाए पनाह नहीं है कोई भी। तो आखिरकार ऐसे ही हुआ कि इतना बड़ी शोरिश कि उन्होंने मनारतुल मसीह और कादियान की ईंटें सब दरियाए ब्यास में बहाने का एक मंसूबा बनाया था। अल्लाह ताला ने सारे मंसूबे नाकाम कर दिए और जमात को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता की। और उस शोरिश के नतीजे में अल्लाह ताला का ये भी फजल हुआ कि अहमदियत की आवाज़ न सिर्फ हिंदुस्तान में फैली बल्कि यूरोपियन ममालिक में, अमेरिकन ममालिक में बेशुमार हमारे मिशन कायम हो गए। और आज अल्लाह का फजल है कि जिस कदर भी ज़ोर किसी ने भी लगाया है जमात को मिटाने के लिए या खिलाफत को मिटाने के लिए, अल्लाह ताला ने उसको ही नाकाम व नामुराद किया है। और जमात अहमदिया को आज अल्लाह ताला के फजल से 204 ममालिक में मजबूत जड़ों पर कायम कर दिया है। तो बहरहाल ये उनकी सरकशी है। तो जब मलाइक को हुक्म हुआ था कि आदम की फरमाबरदारी इख्तियार करो,
تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، وہ تو نافرمانوں میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور سرکشی کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ سرکشی اختیار کرنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی آگے کہے تو مرزا صاحب کو نہیں مانیں گے، یہ اپنے آپ کو اس قماش میں شریک کر لیتے ہیں جو ابلیسی لوگوں کا قماش ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ باقی دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ منارۃ المسیح کی جو بنیاد رکھی گئی، دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ سنت نبوی بھی ایسی ہی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کسریٰ کے کنگن کہا کہ پہنو، تو اس نے عذر کیا کہ حضور سونا پہننا تو حرام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سونا پہننا بے شک حرام ہے، لیکن اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے پہننا ضروری ہے۔ تو پیشگوئیوں کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرون اولیٰ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ینزل المسیح عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، مسیح موعود جو نازل ہوگا وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوگا۔ تو یہ دراصل پیشگوئیوں میں بہت ساری باتیں تعبیر طلب ہوا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور اسلام کی جو چمکتی ہوئی اور روشن تعلیم ہے اس کو لے کر وہ نازل ہونا یہ مفہوم تھا، لیکن اس کو ظاہری رنگ میں بھی پورا کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت ثانیہ میں یہ مینار بن کے تکمیل پذیر ہوا۔ اور ظاہری طور پر بھی یہ پیشگوئی نظر آ رہی ہے کہ سفید مینار کے پاس مسیح موعود کا نزول ہوا۔ تو گویا کہ پیشگوئیوں پر ظاہر پر بھی محمول کرنے کے لیے اس کی تدبیر اختیار کرنا، یہ قرون اولیٰ میں بھی خلفائے راشدین نے اس کو کیا اور مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس تعبیر کے ہوتے ہوئے بھی ظاہری طور پر بھی اس علامت کو پورا کیا ہے۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو پیارے آقا سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام، رمضان کی مبارکباد اہل قادیان کو بھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ غیر جماعت احباب یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ ایک قسم کا ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ احمدی احباب کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں الہاماً، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کیا یہ کوئی نئی چیز ہے یا اس سے پہلے بھی تاریخ اسلام میں کسی مجدد یا ولی اللہ پر قرآن پاک کی آیات الہاماً نازل ہوئی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کی کوئی مثال دے دیجیے۔ شکریہ جناب۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے کہ اس کی آیات پھر دوبارہ کسی پہ نازل نہ کرے؟ کیا یہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی اور کو نہ دے؟ اگر یہی مسئلہ ہے تو اس سے پہلے چلیں آپ، فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن مجید میں تو پہلے کتب کے بھی بہت سے ذکر ہیں جو ضروری تعلیمات تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کلام ان کو نازل کیا تھا اس کو اپنے اس کلام میں بھی محفوظ کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات امت کے بہت سے بزرگان پہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض آیات ہیں، مجدد یہ ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، پھر فتوحات مکیہ میں بہت سی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً ان بزرگان کو بتائیں، اور انہوں نے وہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر یہ رکھی ہیں۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے دوبارہ بعض آیات پر زیادہ زور دینے کے لیے اور ان کو انہی الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی وہ نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتاری یہاں پر۔
اللہ تعالیٰ سنجے صاحب ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. ابھی پروگرام میں نصف گھنٹہ جو آنا رہ گیا ہے تو میں درخواست کروں گا شرکاء سے بھی کہ اپنے جوابات کو مختصر کریں. مولانا محمد حمید کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی نشان عطا فرمایا کہ 40,000 عربی زبان کے مصادر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اس نشان کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی، وقت کی رعایت سے متعلق میں بالکل مختصر یہ بات عرض کروں گا. پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1891-92 کی بات ہے کہ آپ نے دہلی میں مولوی محمد بشیر بھوپالوی سے مناظرہ بھی کیا. پھر دہلی کے لوگوں کو اتمام حجت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے مسیح موعود امام مہدی کا عہدہ عطا فرمایا ہے. تو باوجود اتمام حجت کرنے کے یہ لوگ مباحثہ وغیرہ کرنے کے بعد بھی دلائل کے میدان میں تو یہ آتے نہیں، اور باقی رہا کہ اپنی ہی بات شرائط پر جو ہے وہ مجھے کافر اور دجال وغیرہ قرار دیتے ہیں. تو آخر آپ نے پھر اس کا طریق یہ کہا کہ اچھا، جب تم مجھے کافر، ملحد اور دجال کہتے ہو تو سمجھتے ہو کہ میں مومن نہیں ہوں، تو پھر قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں مومن کی جو علامات ہیں وہ مقابلہ کر لیتے ہیں کہ آیا وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں یا تم میں پائی جاتی ہیں. چنانچہ وہ 4 باتیں آپ نے خاص طور پر بیان فرمائی ہیں. پہلی تو یہ کہ کامل مومن کو خدا تعالیٰ سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں، یعنی پیش از وقوع خوشخبریاں جو اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں اس کو بتلاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کامل مومن پر ایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جو نہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطہ داروں سے متعلق ہوں، بلکہ جو کچھ دنیا میں قضاء و قدر نازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں، ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبر دی جاتی. تیسری بات آپ نے بیان کی کہ کامل مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ان کی اکثر دعاؤں کو قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دے دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے. اسی طرح چوتھی بات آپ نے بیان کی کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف اور خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں. تو ان چاروں علامات میں آپ نے فرمایا کہ آؤ تم ثابت کرو کہ یہ علامات تمہارے اندر ہیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں جو احادیث اور قرآن مجید کے عین مطابق ہیں پرکھ لیتے ہیں. تم مومن ہو کہ ہم مومن ہیں، یہ جھگڑا ہی ختم کر دیتے، لیکن کوئی مقابل پر نہیں آیا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے عربی زبان میں بھی جو ہے وہ لکھنے کی مہارت عطا فرمائی ہے. تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے کہا کہ لو مرزا صاحب کو عربی سے کیا تعلق ہے، بولا یہ تو نعوذ باللہ من ذالک جاہل مطلق آدمی ہے. تو اسی زبان میں ایسا ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان آ کر تالیف و تصنیف کا کام شروع کیا. آئینہ کمالات اسلام آپ نے لکھی، اردو میں ہے، اور اس میں اسلام کی حسین تعلیمات کا بھی ذکر کیا. روح القدس وغیرہ کے بارے میں بھی اس میں ذکر پایا جاتا ہے. تو بہرحال ایک بڑی عظیم کتاب ہے جو حقائق اور معارف پر مشتمل ہے. اس کے آخر میں جب یہ مکمل ہو گئی، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور اس کے آخر میں اگر ایک خط ایسا ہو جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور پیر گدی نشین وغیرہ ہیں ان کے لیے مخاطب کر کے آپ لکھیں تو یہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے. تو پہلے تو حضور نے ارادہ کیا کہ اس کو اردو میں ہی لکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نہیں، اس خط کو تم عربی زبان میں لکھو. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے تو عربی اتنی آتی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے پھر مجھے ایک رات میں 40,000 مادہ عربی زبان کا مجھے سکھا دیا. اور اس کے بعد جو خط آپ نے عربی زبان میں لکھا ہے وہ اتنا بہترین قسم کی عربی ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کہا جائے کہ ایک معجزانہ زبان تھی تو حضور فرماتے ہیں کہ بعض فقرے میں لکھتا تھا لیکن مجھے خود اس کے معنی نہیں پتہ لگتے تھے. جب لغت دیکھتا تھا تو مجھے معنوں کا علم ہوتا تھا. تو گویا کہ خدائی بصیرت اور خدائی اشاروں سے وہ خط لکھا گیا، اور ایک رات میں 40,000 مادے ایسے آپ کو دیے گئے کہ اس کے بعد آپ نے بے شمار عربی کتب لکھی ہیں جن کا عرب لوگ اعتراف کرتے ہیں. بلکہ یہاں پر ایک لطیفے کی بات ہے کہ ایک مولوی آیا قادیان میں اور اس نے کہا کہ اتنی عظیم اور اتنی فصیح اور بلیغ عربی مرزا صاحب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں کوئی ان کو آ کے سکھاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ بل آنہ علیہ قوم آخرون، آن سلم کے بارے میں کہتے ہیں اتنی فصیح زبان، بھلا آن سلم جو کہ بالکل امی ہے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں
मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आपके पास ही ठहरे हुए थे। उनके पास वो मौलवी आया, कहने लगा कि मिर्ज़ा साहब के पास कोई ऐसे आदमी हैं जो कि रात के वक्त आपको सिखाते हों। तो वो कहते मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ ही वो दीवार लगी हुई थी, आवाज़ जो है जाती थी मसीह सलाम के अंदर भी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 2 आदमी ऐसे हैं जो मिर्ज़ा साहब ने रखे हुए हैं। एक तो है मोहम्मद चिराग, एक का नाम है, और दूसरे का जो एक मोइनुद्दीन है। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ये सुन के हंस रहे थे अंदर। तो अगले दिन कहते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम असर की नमाज़ के वक्त तशरीफ़ लाए, तो ये मौलवी भी आ गया वहाँ पर। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मौलवी साहब, ये जो आपने रात बताया था कि 2 आदमी मेरी इयानत करते हैं, उनको 2 आदमी दिखा भी तो दो, हैं कौन? तो चुनाचे मोहम्मद चिराग और मोइनुद्दीन दोनों को बुलाया। चिट्टे अनपढ़ लोग थे ये दोनों, मसीह सलाम के खादिम के तौर पे घर में काम किया करते थे। तो जब वो लोग आए हैं, उसको उस मौलवी ने देखा तो फौरी तौर पर वो उस मजलिस से गया और एक बड़ा थाल शीरीनी का लाया, और उसके साथ 12 आदमी और थे। सब ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की उस वक्त बैत की। तो बहरहाल ये खुदा ताला का एक अजीम निशान है। बड़े बड़े अरब उलमा भी तस्लीम करते हैं कि ये ज़बान ऐसी है जो इतनी फसी और बलीग है कि कोई अरब लिख नहीं सकता। बल्कि एक शख्स ने यहाँ तक लिखा कि मेरा तो दिल चाहता है कि सर के बल दौड़ता हुआ मैं मिर्ज़ा साहब के पास जाऊँ। अब चूँकि वक्त नहीं है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। तो बहरहाल एक रात में 40,000 मादा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया गया, और फिर आपने ऐसी उम्दा तसानीफ़ फसी व बलीग अरबी ज़बान में लिखी कि अहले अरब भी जो है उसका मुकाबला करने से कासिर रहे। शुक्रिया। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक और अज़ीम शान एजाज़ी निशान है जो कि खुतबा इल्हामिया के नाम से जमात अहमदिया में मशहूर है। इसके ताल्लुक़ से कुछ तफसील में मौलाना हमीद को सबसे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सी तसानीफ़ हैं, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अरबी में कोई खुतबा दिया हो या तकरीर की हो, ये पहला मौका आया 11 अप्रैल सन 1900 को, और ये खुतबा इल्हामिया के नाम से ये निशान मशहूर है। हुआ ये कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उस दिन हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है कि आज की पूरी रात और कल का कुछ हिस्सा दिन का मैं अपने दोस्तों के लिए दुआ में गुजारूँगा। तो आप ऐसा करें कि आप जितने दोस्त यहाँ आए हैं उनकी एक फ़हरिस्त बना के मुझे भिजवा दें। चुनांचे मौलाना नूरुद्दीन साहब ने सबको मदरसा अहमदिया में जमा किया, वो जहाँ तालीम इस्लाम स्कूल है आजकल, वहाँ पर सारों की फ़हरिस्त बना के हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अगले दिन ईद उल अज़हा थी। मौलाना अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुज़ूर आज का खुतबा आप इरशाद फरमाएँ। उस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही ये हुक्म हो चुका है, आज तुम अरबी में तकरीर करो, तुम्हें क़ुव्वत दी गई है। कलामुन उफ़सिहत मिल्लदुन रब्बिन करीम, कि अल्लाह की तरफ से एक कलाम है जिसके अंदर फसाहत व बलागत दी गई है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खुतबा देने के लिए अपने घर से तशरीफ़ ले चले और 8:30 बजे 11 अप्रैल 1900 को आप मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। इससे पहले आपने मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौलाना अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरमाया कि आप कलम और वरक़ साथ ले लें और जो मैं खुतबा दूँ वो सारे का सारा आप लिखते चले जाएँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। तकरीबन 200-250 के करीब वहाँ पर लोग थे और वो सारे के सारे मस्जिद अक़सा के सहन में थे। अब तो मस्जिद अक़सा का बरामदा बन गया है, उस वक्त ये बरामदा नहीं था। तो जो दरमियान का दर है बरामदे का बाहर की तरफ, डॉट जिसको कहते हैं, वहाँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उससे पहले हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब ने ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद हज़रत मसीह साहब खुतबा देने के लिए खड़े हुए और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ये सारा खुतबा इल्हामन आपकी ज़बान मुबारक से ये जारी हुआ। और आप जब ये खुतबा दे रहे थे तो आपकी जो देखने वाले हैं वो ये कहते हैं आपकी आँखें जो थीं वो थोड़ी सी यानी बंद थीं, यानी पूरी तरह बंद भी नहीं, खुली भी नहीं, और इसी तरह आपका चेहरा एक रूहानी सूरत थी पूरी की पूरी, और उससे एक नूर निकल रहा था।
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा शुरू किया और बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसको बयान करते चले जा रहे थे। जब ये खुतबा मुकम्मल हुआ और हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका फिर उर्दू तर्जुमा शुरू किया। अभी तर्जुमा शुरू ही किया था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए सजदे में गिर गए और हुज़ूर ने फरमाया अभी कशफन मैंने देखा कि सुर्ख रंग से लिखा हुआ है मुबारक, यानी ये खुतबा अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है और मुझे मुबारकबाद दी है। और साथ ही हुज़ूर ने फरमाया कि ये शर्त ठहराई गई थी कि अगर मैं इर्तिजाली ये सारा खुतबा पढ़ गया तो जितनी दुआएं मैंने रात को की हैं वो भी अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको शर्फ़ कबूलियत से नवाजा तो गोया वो दुआएं भी कबूल हो गई। बहरहाल ये खुतबा एक अज़ीम शान खुतबा है और इसके बारे में चंद वाक़यात ये हैं कि बाद में इसको सहाबा और छोड़े वक्त के रियाज से मैं उन सब को छोड़ते हुए इसका असर जो अरबों पर हुआ, अरब दुनिया के ऊपर हुआ, वो ये कि सैयद अब्दुल हई साहब अरब यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने अपना वाक़या ये बयान किया है कि मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात जो अरबी कुतुब थी उससे बहुत मुतासर था, लेकिन मेरे दिल में कुछ शुबहात होते थे कि एक अजमी इंसान और इस बस्ती में रहने वाला इतनी फसीह व बलीग और पुरमारिफ, सिर्फ ज़बानदानी के लिहाज से नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से जो मारिफ इलाहिया हैं वो भी उसमें मौजूद हैं, ये एक इंसान लिख नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि मैंने अपने बाद शुबहात का इजहार बाज़ उलमा के सामने उस ज़माने में किया, उन्होंने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। बाद में ये कहते हैं कि मैंने हज़रत मसीह साहब को बाज़ खतूत अरबी में लिखे और हुज़ूर ने उसका जवाब भी मुझे अरबी में ही दिया। दोनों को मैं मिला के देखता था, ठीक है वो भी अरबी बहुत अच्छी थी लेकिन उस तरह की नहीं थी जो तहरीरात में थी। तो फिर भी मैंने बाज़ उलमा से रजू किया तो उन्होंने यही कहा कि इसके अंदर तो एक चैलेंज है, एक तहद्दी है, इसलिए वो इलाही तायीद उसमें शामिल है, ये तो एक इंसान की ख़त व ख़िताबत की ज़बान है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि इस असना में मेरी खुशकिस्मती थी, अल्लाह ताला ने मुझे हदायत नसीब करनी थी, ये ईद उल अज़िया का खुतबा आ गया इसमें। ये कहते हैं मैं भी मस्जिद अक्सा में गया, मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक को देखा और आपकी ज़बान मुबारक से खुतबा अल्हामिया के अल्फाज निकलते हुए देखे और उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये पूरे का पूरी जितनी तहरीरात हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तायीद के नतीजे में हज़रत मसीह ने लिखी हैं और ये जो खुतबा इल्हामिया है ये कोई अरब भी इस तरह से नहीं दे सकता। उसके बाद ये जमात में शामिल हो गए और ये खुतबा इल्हामिया बाद में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ही इसके एराब लगाए, ख़ुद ही इसका उर्दू में तर्जुमा किया, ख़ुद ही इसका फ़ारसी में तर्जुमा किया और इसके साथ 4 बाब और शामिल किए और पूरी किताब का नाम ही आपने खुतबा इल्हामिया रखा। लेकिन जो पहला हिस्सा है वो है असल में वो खुतबा इल्हामिया जो आपने इस मौके पर इरशाद फरमाया था। अभी 3 माह पहले हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ा ने 11 अप्रैल 2014 को इस मौजू पे पूरा एक खुतबा इरशाद फरमाया है और पूरी तफसील इस खुतबे की दी है और बाज़ हिस्से भी हुज़ूर ने पढ़ के सुनाए हैं। बहरहाल आज तक वो खुतबा कायम है और हुज़ूर ने बाद नज़ूलुल मसीह में इसका ज़िक्र किया, हकीकतुल वही में इसका ज़िक्र किया कि कोई अरब भी इस तरह से तजाली तौर पर इस तरह का खुतबा पुरमारिफ खुतबा और ज़बान के लिहाज से भी मुकम्मल वो नहीं दे सकता आज तक, जबकि ये सन 11 अप्रैल 1900 की बात है। इतना अरसा गुजरने के बाद भी कोई इंसान ऐसा नहीं ला आया जो ये कहता हो कि देखो मेरा ये खुतबा भी उन्हीं मारिफ उसी ज़बान की बुलंदी के लिहाज से जो खुतबा इल्हामिया है मैं भी पेश करता हूँ। ये इतना बड़ा निशान है, इतना बड़ा मौजज़ा है कि आज अगर कोई इंसान, अरब दुनिया क्यों इससे मुतासर होती है, वो ये समझते हैं कि इस तरह का कोई लिख नहीं सकता। तो लोग बातें तो बहुत करते हैं, मुखालिफीन अहमदियत बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इन हक़ाइक़ के ऊपर गौर नहीं करते कि ये वो हकीकतें हैं, अटल हकीकतें हैं। इसका कोई जवाब ना ला सका, ना किसी ने इस तरह का को आया कि देखो मैंने ऐसा किया है। ये सदाकत नहीं, ये अल्लाह ताला की तायीद नहीं, तो कोई बता दे और क्या है फिर। जज़ा सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के सामने ये भी चैलेंज पेश किया है
کہ عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا مقابلہ اور چیلنج آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، جس کو کوئی قبول نہیں کیا، اور جس نے بھی قبول کیا اس نے بھی ناکامی اور نامرادی کا ہی منہ دیکھا ہے۔ تو اس نشان کی تفصیل کے تعلق سے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے سے بڑا مختصر طور پر یہ عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے، جبکہ عام مسلمانوں کا یہ خیال اور اعتقاد تھا کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر اب تک علماء سلف نے لکھی ہے بس وہی آخری ہے، اس کے آگے اور کوئی حقائق اور معارف آ نہیں سکتے یا بیان نہیں کیے جا سکتے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نقطے کو، جو کہ قرآن مجید کی ایک لحاظ سے کیا کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا حقائق اور معارف کو بند کرنے کے مترادف تھا، تو یہ ایسا خیال جو ہے رد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے حقائق اور معارف جو ہے نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کھولا کرتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے اور جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ خزانے نکلتے چلے آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کی تفاسیر پہلے ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ قیامت تک جاری رہنے والا کلام ہے، اور اس کے حقائق اور معارف اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق اور معارف مجھے عطا کیے ہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے بیان میں اپنا ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومن کامل ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ حقائق اور معارف قرآن کھولتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو شک ہے تو آئے، اس کے لیے میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ اس تعلق میں لوگ تو آئے نہیں، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، البتہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی یہ آ گئے کہ ہاں میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ پہلے مباحثہ ہوگا وفات مسیح پر، اور اس کا فیصلہ محمد حسین بٹالوی اور دوسرے علماء یہ کہیں کہ ہاں جی اس تعلق میں جو ہے آپ سچے ہیں اور مہر علی صاحب جو ہے وہ غلط ہیں، یا اگر میری صداقت میں وہ بیان دے دیں تو پھر جو ہے وہ پھر مقابلہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ حیات اور وفات مسیح کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تفسیر نویسے کا ہم چیلنج دے رہے ہیں، تو آئیے قرآن مجید کے بعض حصے آپ لے لیں، کچھ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں 40 آیتیں، یا تو پوری صورت ہو یا جو 40 آیتوں پر مشتمل ہو، یا کم از کم 40 آیتیں لیتے ہیں، آپ بھی لے لیں میں بھی لے لیتا ہوں، اور دونوں بیٹھ کر تفسیر لکھیں گے۔ 7 گھنٹے کا وقت ہوگا، اور ایک ہی مجلس میں جو ہے بغیر کسی کی مدد کے آپ اور میں دونوں لکھیں تفسیر۔ لیکن اول تو اس بات کو انہوں نے مانا نہیں، اور مانا تو یہ کہ پہلے مباحثہ ہوگا اور اس کے بعد پھر بات کریں گے، تو گویا کہ یہ اس مقابلے سے فرار تھا۔ اس کے بعد پھر اب جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو پیر مہر علی صاحب تو فرار اختیار کر رہے ہیں، پھر اپنے تمام چیلے چانٹوں کو لے کے جو ہے لاہور پہنچ گئے، اور کہنے لگے کہ لو جی میں آ گیا ہوں اور چلو مرزا صاحب بھی آ جائیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر اطلاع کے آپ آ گئے ہیں، ہمیں پہلے اطلاع دیتے ہم بھی آ جاتے، تو لیکن جب تک کہ یہ مقابلے کے لیے تیار ہوتے تو اپنا بوریا بستر لپیٹ کے جو واپس چلے بھی گئے۔ بہرحال یہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ازاں ان کو مزید چیلنج دیا کہ چلیے آپ ایسی ایک مجلس میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکے، کوئی بات نہیں ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنے ہی جگہ پر بیٹھ کے آپ بے شک بڑے بڑے فصحاء بلغاء جو عرب ہیں ان کو بھی بلا لیں، بڑے بڑے علماء کی بھی مدد لے لیں، 70 دن میں جو ہے ہم بیٹھ کے آپ بھی تفسیر لکھیں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں سورہ فاتحہ کی، شائع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کس کی تفسیر اعلیٰ اور اچھی ہے۔ تو ان کو تو توفیق نہیں ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 دن کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ لکھی، اور انتہائی فصیح اور بلیغ عربی میں لکھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے اس کا نام اعجاز المسیح رکھا کہ، اور وہ جب تفسیر شائع ہوئی ہے آپ نے ہندوستان کے بڑے بڑے جو پیر تھے، گدی نشین تھے، ان کو بھی عرب کے شام مصر وغیرہ یہاں پر بھی جرمنی میں بھی آپ نے بھجوائی۔ تو یہ تفسیر جب پڑھی تو عرب لوگ بھی اشش کر اٹھے کہ واقعی یہ ایسی فصیح اور بلیغ عربی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے جو حقائق اور معارف آپ نے عربی زبان میں لکھے وہ بھی انتہائی ندرت رکھنے والے ہیں
کہ وہ نقطے جو کسی مفسر نے بیان نہیں کیے تھے وہ آپ نے بیان کیے، اور عرب لوگوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ واقعی یہ تفسیر ایسی ہے جو لاجواب ہے اور اس کی عربی بھی فصیح و بلیغ ہے، سوائے اس کے کہ علامہ رشید رضا جو المنار کے ایڈیٹر تھے مصر کے، انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی تفسیر نظر نہیں آتی مجھے، اور کیا ہے اس طرح کی تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا لکھتے کیوں نہیں، یہ تو ایسی بات ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن مجید کے بالمقابل لوگ کہا کرتے تھے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، تو لیکن لکھ نہیں سکا کوئی بھی۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا چیلنج دیا، اور آج تک یہ چیلنج قائم ہے کہ کوئی عرب بھی فصیح سے فصیح زبان رکھنے والا بھی کیوں نہ ہو، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزانہ جو تفسیر عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی آپ نے لکھی تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، نہ کوئی ثانی پیدا کر سکا، نہ اس کا کوئی جواب لکھ سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید اور نصرت تھی، جس کو کہ عربوں نے بھی قبول کیا، اور آج بھی جو پڑھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تفسیر تو ایسی ہے کہ اس زمانے میں بڑی نایاب قسم کی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، اور اس زمانہ کے حالات کے مطابق لکھی گئی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ پرانے فرسودہ خیالات ہوں، نئے خیالات کا اظہار کیا، نئے حقائق اور معارف بیان کیے، ہاں وسلم کے کمالات اس میں شامل ہیں، امت محمدیہ کے حالات شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ تفسیر نویسی کا چیلنج بھی کسی نے آج تک بھی قبول نہیں کیا، وہ چیلنج آج بھی قائم ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ شکریہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قوت عطا فرمائی ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے تفسیر القرآن کا جس طرح بھی ہم نے تفصیل سے سنا ہے، مقابلہ اور چیلنج بھی دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ نے اتمام الحجہ کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے بعض قرآن مجید کے حقائق و معروف سے ناآشنا ہوں گے، تو ان کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عربی زبان میں نظم لکھنے میں میرے ساتھ مقابلہ کر لیں، تب بھی وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس نشان کی تفصیل کے تعلق سے میں آپ سے جاننا چاہوں اس گا۔ کے تعلق سے میں بتاتا ہوں کہ یہ 1902 کی بات ہے کہ امرتسر کے پاس ایک اجنالہ تحصیل میں ایک گاؤں ہے مدھ، وہاں جانے کا موقع بھی ملا، ابھی بھی گئے تھے ہم کچھ عرصہ پہلے۔ وہاں پر ایک محمد یعقوب صاحب، میاں محمد یعقوب صاحب نے احمدیت قبول کر لی۔ اس کے نتیجے میں گاؤں میں ان کی شدید مخالفت ہوئی۔ ان کے ایک بھائی تھے مردان میں میاں محمد یوسف صاحب، وہ آ کے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ طریقہ نہیں ہے مخالفت کا، ہم اپنے علماء کو بلا لیتے ہیں، تم بھی بلاؤ، بحث مباحثہ ہو جائے، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے۔ چنانچہ وہاں ہی یہ طے ہوا، وہ غیر احمدی کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مولوی ثناء اللہ صاحب کو یہاں مناظرے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ یہ میاں محمد یوسف صاحب یہ قادیان آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور اس طرح ہم نے وہاں مناظرہ کروانا ہے تو آپ کسی عالم کو وہاں بھیجیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ بلا وجہ کی استہزاء کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلتا نہیں، لیکن اب کیونکہ آپ کا اصرار ہے اور آپ وہاں طے کر چکے ہیں، میں یہاں سے 2 علماء کو بھجوا دیتا ہوں۔ چنانچہ مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ کشمیری صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام نے مدھ بھجوا دیا۔ یہ دونوں بزرگان اس زمانے میں پہلے امرتسر گئے، امرتسر سے پھر اجنالہ اور پھر مدھ۔ وہاں پر یہ مناظرہ اکتوبر میں طے ہوا کہ یہ مناظرہ ہوگا، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی آ گئے۔ اب جب یہ مناظرہ طے ہونے لگا تو سید سرور شاہ صاحب نے کہا اگر حیات مسیح اور وفات مسیح پہ بحث کرنی ہے تو 1 گھنٹے کا تحریری پرچہ ہو اور اس کے بعد وہ پڑھ کے سنا دیا جائے۔ وہ اس بات پہ بزد تھے ثناء اللہ امرتسری صاحب کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، 20-20 منٹ کا پرچہ کافی ہے۔ بہرحال پبلک اتنی تھی کہ آپ نے مولانا سید سرور شاہ صاحب نے ان کی شرط کو مان لیا، اور 20-20 منٹ کا وہ جو پرچہ تھا وہ مناظرے کا لکھا جانے لگا اور پڑھا جانے لگا۔ احمد علی صاحب صدر مناظرہ تھے، جو کہ پیلو والے گاؤں کے تھے، وہ احمدی نہیں تھے۔ انہوں نے جب سید سرور شاہ صاحب کے یہ دلائل سنے تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر نہیں سمجھوں گا، میں ان کو وفات یافتہ مانوں گا۔ یہ حصہ تو اس طرح ہو گیا ختم۔ اب مناظرے کا دوسرا حصہ تھا صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر۔ سید سرور شاہ صاحب نے وہ سارے قرآنی حقائق اور وہ معیار پیش کیے جو انبیاء کی صداقت کو پرکھنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا قرآن تو کچھ چیز ہی نہیں ہے،
असल तो अहादीस हैं, क्योंकि ये अहले हदीस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद हुसैन बटालवी भी, सनाउल्लाह अमृतसरी भी, ये सारे अहले हदीस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते। कहने लगे कि नहीं, हदीस से ये होगा, और बहुत से इस्तिज़ा वगैरह किया। और फिर ये भी कहा एजाज़ुल मसीह का जवाब मैं आसानी से लिख सकता हूँ। और फिर ये भी कहा कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई। सैयद सरवर शाह साहब 2 नवंबर 1902 को ये सारे हालात उन्होंने हज़रत मसीह साहब की खिदमत पे बयान किए कि इस तरह मुनाज़रा वहाँ हुआ और सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये बातें कही। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इससे बड़ा अफसोस हुआ कि देखो एजाज़ मसीह के बारे में ये शख्स ये कहता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये तफ़हीम हुई कि आप, और ये हज़रत मसीह साहब ने पहले ही इरादा किया था कि एक कसीदा लिखें। 8 नवंबर को हज़रत मसीह मऊद 7 और 8 नवंबर को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अरबी में कसीदा लिखना शुरू किया और उसमें उन सारे वाक़यात का ज़िक्र किया जो मुद में ज़हूर पज़ीर हुए थे और जो कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। 533 अशार पर यह कसीदा मुश्तमिल है और कसीदा एजाज़िया इसका नाम है। एजाज़ अहमदी किताब हज़रत मसीह साहब की है, उसके अंदर हुज़ूर ने यह ज़िक्र किया और हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने 5 दिन में यह कसीदा लिखा है। 533 अशार सिर्फ 5 दिन में मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं तुमको मौका देता हूँ, अगर 20 दिन में तुम इस तरह का कसीदा तैयार करके शाये कर दो और जो उर्दू में मैंने किताब लिखी है अगर उसका जवाब 20 दिन में तुम मुझे दे दोगे, मैं तुमको 10,000 रुपया इनाम दूंगा। और हजूर फरमाते हैं, हजूर के ही अल्फाज हजूर फरमाते हैं, ये 10 नवंबर 1902 तक ये जवाब देना था और उस पर हजूर फरमाते हैं, देखो मैं आसमान और ज़मीन को गवाह रख के कहता हूँ, आज की तारीख़ से इस निशान पर हसर करता हूँ, अगर मैं सादिक हूँ और खुदा ताला जानता है कि मैं सादिक हूँ, तो कभी मुमकिन नहीं मौलवी सनाउल्लाह साहब और उनके तमाम मौलवी 5 दिन में ऐसा कसीदा बना सकें और उर्दू मज़मून का रद्द लिख सकें, क्योंकि खुदा ताला उनकी कलमों को तोड़ देगा, उनके दिलों को गबी कर देगा। फिर आप फरमाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा जवाब लिखा तो यूँ समझो मैं नेस्तो नाबूद हो गया, मेरा सिलसिला बातिल हो गया। इस सूरत में मेरी तमाम जमात को चाहिए मुझे छोड़ दें और कता ताल्लुक़ कर दें। आज हम ये बात यहाँ स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। देखें कितना आसान तरीका था। हजूर ने फरमाया तुम सारे मौलवी इकट्ठे हो जाओ। मैंने कादियान में 533 अशार पर मुश्तमिल ये कसीदा लिखा है, मैंने तो 5 दिन में लिख के शाये करके तुम्हारे तक पहुंचा दिया। सैयद सरवर शाह साहब उनको दे के आ गए। अब मेरी तकजीब, मेरे नेस्तो नाबूद करने का तरीका मैं खुद अख्तियार कर रहा हूं। तुम ये कसीदा 20 दिन में इसका जवाब लिख के ला दो, मैं अपनी जमात को कहता हूं कता ताल्लुक़ कर ले। मैंने इससे ज़्यादा आसान तरीका कुछ और हो सकता था? ये मुखालफीन बातें तो बड़ी लंबी लंबी करते हैं, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो सही म्यार दिए, कोई आया दुनिया में, आज तक आया दुनिया में, इधर उधर बातें करना, फजूल करना, तकजीब करना बहुत आसान है, मगर कोई आया कि हाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब या आपके खुलफा में से किसी को मुखातिब करके कहता ये लो 533 अशार मैंने लिख दिए, तो खुद ब खुद जमात अहमदिया ख़त्म हो जाती। वो तरीका अख्तियार नहीं किया जो सही था और तरीके उल्टे उल्टे अख्तियार किए, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इनको बार बार कहते हुए ये तरीका अख्तियार करो। अब आप बताएं कि ये इससे बढ़ के सदाकत की और क्या दलील हो सकती थी? और उसके बाद तो कोई जवाब नहीं दिया और चुप होकर बैठ गए और किसी किस्म को कोई जवाब नहीं दिया। कोई एक लाहौर के थे, उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, एक मेरठ के थे, शाना किताब वो अखबार निकलता था, उन्होंने 3000 का चंदा भी जमा किया कि हम जवाब देंगे, लेकिन आज तक तो कोई जवाब दे नहीं सका। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो अरबी कलाम है, ख़ास तौर पे आपके अशार, वो सारे के सारे आप ले लें, अपनी ज़ात में एक लाजवाब मौजज़ा, एक लाजवाब आया मिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आज भी जब अरब उसको पढ़ते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और इससे बढ़कर और क्या निशान हो सकता था।
اللہ تعالیٰ حسن جزا. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں شاملین گفتگو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ٹیلی فون کالرز کا بھی. 2 ٹیلی فون کالر اس وقت ہولڈ پہ تھے. مکرم عبدالرؤف صاحب جرمنی اور مکرم منظر مشتاق صاحب کشمیر انڈیا سے. آپ سے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وقت کی رعایت سے آپ کو موقع دینے کی کوشش کریں گے. باقی جو ٹیلی فون کالرز تھے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جن کے کالز ہم اٹینڈ نہیں کر سکے ان سے ہم معذرت خواہ ہیں. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اس وجہ سے بھیجا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے نشانات اور معجزات عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں ظاہر ہو جائے, اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کریم کی صداقت روز روشن کی طرح سے دنیا پر ظاہر ہو جائے اور عیاں ہو جائے. تو ناظرین, سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, خدا نے اپنے زندہ کلام سے بلا واسطہ مجھے یہ اطلاع دی ہے, اور مجھے اس نے کہا ہے اگر تیرے لیے یہ مشکل پیش آوے کہ لوگ کہیں کہ ہم کیوں کر سمجھیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے, تو انہیں کہہ دے کہ اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اس کے آسمانی نشان میرے گواہ ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں, پیش از وقت غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں, اور وہ اسرار جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں وہ قبل از وقت ظاہر کیے جاتے ہیں. اور دوسرا نشان یہ ہے کہ اگر کوئی ان باتوں میں مقابلہ کرنا چاہے, مثلا کسی دعا کا قبول ہونا اور پھر پیش از وقت اس قبولیت کا علم دیے جانا اور غیبی واقعات معلوم ہونا جو انسان کی حد علم سے باہر ہیں, تو اس مقابلہ میں وہ مغلوب ہوگا, وہ مشرقی ہو یا مغربی. یہ وہ 2 نشان ہیں جو مجھ کو دیے گئے ہیں. ناظرین, سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ کے جو نشانات اور معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں, اس کا تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارا اگلا پروگرام 12 جولائی 2014 ہفتے کے روز انڈین وقت کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT قادیان دارالمان سے لائیو نشر کیا جائے گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا